حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، 15 دن پہلے کے خطبہ جمعہ کے اندر ان بد نصیبوں کا تذکرہ میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے کر رہا تھا جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے کل قیامت کے دن محروم کر دیے جائیں گے. یعنی وہ بد نصیب، وہ بدبخت جس دن اللہ کی رحمتوں کی سخت ضرورت ہو، اس دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. یہ عنوان منتخب کرنے کا مقصد نہ بھولیں کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لسٹ میں ہمارا تو نام نہیں آ رہا ہے. اس ضمن میں 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، قرآن کریم کی دو آیت کریمہ کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا پہلا والا ٹکڑا. پہلا وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کل قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا، وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے. دوسرا وہ آدمی جو موقع ہونے کے باوجود حق کو چھپا دیتا ہے، حق بات بیان کرنے کے لیے آناکانی کرتا ہے یا اس کو گول مول کر کے نکل جاتا ہے. حق کو چھپانے والا بھی کل قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا. تیسرا وہ آدمی جو اپنا ازار، اپنا جبہ، اپنا پینٹ، اپنا کرتا، اپنی لنگی ٹکنے کے نیچے لٹکاتا ہے. یہ بھی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، لیکن عورتوں کا معاملہ الگ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اب نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں پہلا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسبل،
اپنے ازار کو ٹکنے کے نیچے لٹکانے والا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کا ٹکنے کے نیچے پیجامہ ہوگا، ازار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، تو اللہ کے رسول ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڈلی سے ایک بالش نیچے لٹکا لیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی نظر آئے گی، اب بھی پیر کا پچھلا والا حصہ نظر آئے گا، پڈلی سے اگر ایک بالش نیچے لٹکاتے ہیں تو پیچھے کی ایڑی نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کا معاملہ ذرا اور واضح کیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی پڈلی سے ایک ہاتھ نیچے کر لیا کرو، لیکن اس سے زیادہ نہ کرو۔ اپنی پڈلی سے ایک ہاتھ زیادہ کر لو، لیکن اس سے زیادہ تمہارے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مردوں کے لیے ہے جو اپنا ازار اور اپنا کرتا، جبہ، لنگی، پیجامہ ٹکنے کے نیچے لٹکاتے ہیں۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، میری زبان میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو تین لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا۔ پہلا وہ جو اپنے ازار کو ٹکنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرا اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وہ بزنس مین، وہ تجارت کرنے والا، وہ دکاندار جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا یہ بھی بد نصیبوں کی لسٹ میں ہے، اور سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ 4 سزائیں اللہ تعالی نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے میں اتنا بڑا پرابلم کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیظ و غضب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیا اتنی بڑی غلطی کر دیتا ہے آدمی جو جھوٹ بول کر اپنا سامان تجارت فروخت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک گناہ کے اندر 4 گناہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا ایک گناہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر 4 جرائم ہیں، 4 گناہ ہے۔ یعنی گویا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے بیک وقت وہ 4 گناہ کرتا ہے۔ پہلا کون سا گناہ؟ وہ جھوٹی قسم کھایا۔ دوسرا یہ کہ اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا۔ تیسرا یہ کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کیا۔ چوتھا یہ اللہ نے منع کیا، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا۔ 4 گناہ ایک ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر وضاحت کیا ہے کہ ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان کو کیوں بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا کیوں ہے، اور اس کی شکلیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے۔ ایک تو وعید کہ جو جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وضاحت کر دے کہ آدمی جب بازار میں جاتا ہے تو جھوٹی قسم کیوں کھاتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری ہے جھوٹی قسم کھانے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لقد اوتی بها ما لم یوتا، ایک آدمی، حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کے بازار میں پہنچا اور بازار میں اپنے سامان کو بیچ رہا ہے، اور بیچتے بیچتے قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا رہا ہے کیا؟ لقد اوتی بها ما لم یوتا، اللہ کی قسم یہ جو میرا سامان ہے، اس سامان کا جو ریٹ تم دے رہے ہو اس سے زیادہ پہلے والا کسٹمر دے کے گیا ہے، وہ لگا کے گیا ہے۔ آپ 10 روپیہ دے رہے ہو میرے سامان کا، اللہ کی قسم آپ سے پہلے جو کسٹمر آیا تھا، آپ سے پہلے جو گراہک آیا تھا، وہ 12 روپیہ 15 روپیہ دے کے گیا ہے، وہ لگا کے گیا، لیکن میں نے نہیں دیا۔ یہ شکل بتائی جا رہی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کی شکل کیا ہے کہ آدمی کی سامان کی جو ویلو نہیں ہے، جو قیمت نہیں، جو پرائز نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کے اس کی قیمت کو بڑھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں دے کے گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جب بھولے بھالے اگر لوگ بازار میں جائیں، سیدھے سادے لوگ جن کو بازار کے یعنی دکانداروں کا معاملہ اور مزاج معلوم نہ ہو، تو اگر کوئی آدمی بولے یہ 2000 روپے کا ہے، یہ آپ کے لیے صرف ہے، آپ سے پہلے 2000 روپیہ دے کے جا رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، اب کیا کریں گے؟ بھولا بھالا آدمی کیا کرے؟ دھوکہ کھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جھوٹی قسم اس لیے کھا رہا ہے لیوقی رجلا
من المسلمین، تاکہ کسی مسلمان بھولے بھالے مسلمان کو اپنے چکر میں اپنی چنگل میں پھنسا دے اور اپنا سامان کم داموں والا سامان مہنگے داموں میں بھی بیچ لے تاکہ دوسرا دھوکہ کھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شکل بتا دیا ہے کہ کیسے آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کیسے کھاتا ہے کہ سامان کی جو ویلو نہیں ہے، جو قیمت نہیں ہے، وہ دوسرے کسٹمر کے اوپر ڈال کر کے کہتا وہ دے کے گیا ہے۔ اکثر لوگ بھولے بالے بازار میں اسی چیز کو لے کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تھوڑا چمک دمک ہے، تھوڑا ٹیپ ٹاپ ہے، تھوڑا موتی وغیرہ لگا ہے، تھوڑا اچھا سامان دکھ رہا ہے، چمک رہا ہے، کوالٹی کچھ بھی ہو، گارنٹی کچھ بھی ہو، لیکن چمک رہا ہے تو تھوڑا سا دل مائل ہو رہا ہے۔ اور اگر کسٹمر یعنی دکاندار قسم کھا لیا اللہ کا اور کہہ دیا کہ اس سامان کا تم سے پہلے جو کسٹمر گیا ہے وہ جا رہا ہے 2000 روپیہ لگا دیا تھا، میں نے نہیں دیا، لیکن آپ تو سیدھے سادے لگ رہے ہیں اس لیے آپ کو 2000 روپے میں دے رہا ہوں، جلدی سے آدمی جیب میں سے پیسہ نکالے گا، لے لے گا، اور پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قسم جو کھایا وہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی کوئی لگا کے گیا تو الگ بات ہے، لیکن اگر پہلا کسٹمر پہلا گراہک اگر لگا کے نہیں گیا ہے پھر بھی وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا ہے کہ آدمی جھوٹی قسم کیسے کھاتا ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے رسوا کن یعنی دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی ورجل اقام سلعتہ بعد العصر، ایک آدمی جو اپنا سامان تجارت بازار میں لے جا کے عصر کے بعد بیچ رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایک آدمی، ایک تجارت کرنے والا بیوپاری بزنس مین اپنا سامان بازار میں لے جا رہا ہے اور عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کیسے کھا رہا ہے؟ فقالا واللہ الذی لا الہ الا غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیا ہوا؟ قسم کیوں کھایا؟ لقد آتیت بہا کذا و کذا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ سامان میں نے جب مارکیٹ سے خریدا تھا تو اتنے کا خریدا تھا۔ اب اپنے سامان کی قیمت بتانے لگ گیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ دوسرے کسٹمر کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا تھا، اب کیا کرا؟ اپنے سامان کا ریٹ بتا رہا کہ میں نے بازار سے جب لایا تھا، کمپنی فیکٹری سے سامان اٹھایا تھا تو اتنے کا تھا۔ لقد آتیت بہا کذا و کذا، اس سامان کے بدلے میں نے اتنا قیمت لگایا ہے۔ آپ لگا رہے ہو 1500 روپیہ، ارے بھائی 1500 روپے میری خریدی نہیں ہے، اللہ کی قسم 1500 روپے میں تو میں مارکیٹ سے خرید کے لایا ہوں، 1500 روپے میں کارخانے سے لے کر آیا ہوں، 1500 روپے میں ہول سیل میں لے کر آیا ہوں، جبکہ وہ کیا ہے 800-900 روپے کا یا 1000 روپے یا 1400 روپے کا اگر ہے تو 1450 کا ہے۔ اگر آپ نے 50 روپے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم کر دے۔ فصدقہ رجل، اب آپ ایسی قسم کھائیں گے، اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ سامان مارکیٹ میں اتنے سے خریدا، ہمارا خریدی ریٹ نہیں پڑ رہا ہے بھائی، بھاؤ جو آپ دے رہے ہیں، جو ریٹ لگا رہے ہیں وہ ہماری خریدی ریٹ سے بھی بہت نیچے ہے، آپ ایسا قسم کھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فصدقہ رجل، ایک کسٹمر آتا ہے آپ کی اس قسم کو سن کر کے آپ کو سچا مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی مارکیٹ تھوڑا مہنگا ہے، اس نے ایسا خریدا ہوگا، فاخذها وهو على غیر ذلك، اور وہ آدمی بھولا بھالا آدمی اس کو خرید لیتا ہے جبکہ وہ سامان آپ اتنے میں خرید کر نہیں لائے تھے۔ کتنے آپ ذرا سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے، اپنا تجارت چمکانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہم سے یہ دونوں مسٹیک ہو رہا ہو، کہیں ہم سے یہ دونوں غلطیاں ہو تو نہیں رہی ہیں۔ پہلی غلطی کیا؟ فلاں جو آپ سے پہلے کسٹمر آیا تھا وہ اتنا دے کے جا رہا تھا، کہ ایسا تو آپ نہیں کر رہے، کہ ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے سامان کی قیمت زیادہ بتا رہے ہیں، آپ کا جو خریدی ریٹ ہے آپ اسے زیادہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا بھی ہے تو یقین مانیے بد نصیبوں کی لسٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزنس آپ کیجئے، حلال بزنس کیجئے، طریقہ اسلام کا تھا کہ آپ اپنا ریٹ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ سیدھی سادھی بولو 2000 روپے میں میرا پڑے گا، 2000 سے نہیں کم پڑے گا۔ آپ کو خریدی ریٹ بتانے کی ضرورت، واقعی کچھ شریف اور دیندار اور اسلامی مزاج کو سمجھنے والے تجار ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے اور بزنس مین ہوتے ہیں جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، ان سے پوچھو آپ کا خریدی کی نہیں، وہ مت پوچھو مولانا،
تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس وعید سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چوتھا وہ آدمی ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان تجارت کو بیچتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک لفظ آیا تھا بعد العصر، عصر کے بعد جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ، جھوٹی قسم آدمی صبح کھائے، شام میں کھائے، دوپہر میں کھائے، رات میں کھائے، دن میں کھائے، تو جھوٹی قسم ہے۔ گناہ کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں، وہ گناہ اپنی جگہ پہ گناہ رہے گا اور گناہ کبیرہ رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی قید اس لیے لگایا ہے، علماء کرام کہتے ہیں چونکہ عصر کے بعد والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ ٹائم ہوتا ہے۔ عصر کے ٹائم اس لیے اہم ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم انسان کے دن بھر کے اعمال جو فجر سے لے کے اس نے کیا عصر تک، وہ اللہ کے پاس اٹھائے جا رہے ہیں۔ انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ڈیلی والے اعمال پیش کیے جا رہے ہو اور وہ آدمی جھوٹی قسم کھا رہا ہو، تو ایک وجہ یہ ہے کہ مبارک وقت ہے۔ دوسرا یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال کی لکھنے میں، وہ ان کی چینجنگ ہوتی رہتی، ڈیوٹی کے چینج ہونے کا ٹائم ہے۔ دن والے فرشتوں کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور رات کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، پاک باز فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر آدمی ایسا گناہ کرے تو بہرحال اس ٹائم کی وجہ سے اس کا گناہ دو چند ہو جاتا ہے، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ اس لیے ہے کیونکہ عام طور سے آدمی جب دکان کھولتا ہے تو نیچے گرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ صبح جب آدمی جاتا ہے نہا دھل کے دکان کھولتا ہے تو اپنے سامان کو کم ریٹ میں بیچنے کی کوشش بالکل نہیں کرے گا، وہ اپنے حساب سے بیچے گا، اتنا ملے گا تب دوں گا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آتا جاتا ہے، ویسے ویسے آدمی سوچتا ہے بھائی جلدی سے نکل جائے نا، جلدی سے نکل جائے، تو جو تھنکنگ، جو سوچ صبح کے ٹائم پہ تھی وہ شام کے ٹائم پہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کوشش کرتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے گھر جانے سے پہلے میرا سامان زیادہ سیل ہو جائے، بک جائے، فروخت ہو جائے۔ اب اس سامان کو زیادہ بیچنے کے لیے جائز اور ناجائز ساری تدبیریں اختیار کر لیتا ہے، اور انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہوتی ہے کہ عام طور سے شام کے ٹائم پہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو زیادہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اس کا لحاظ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے بڑے کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسلامی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تجارت جس کے اندر حلال کی آمدنی ہو، حلال کمائی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی اصولوں اور تعلیمات کا لحاظ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی تجارت سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ان تمام اصول اور ان تمام گندی اور خبیث باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور ارشاد فرمایا، یہ معمولی چیز نہیں، جھوٹی قسم ہی سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حلف علی یمین وہو فیہا فاجر، کوئی آدمی اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے اور لیقطع بہا مال امرئ مسلمین، اور وہ جھوٹی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا سامان اپنا کر لے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی جائیداد اپنی جائیداد کر لے، اپنا یعنی دوسرے بھائی کا حق مار کر کے اپنے حق میں شامل کر لے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوگا، اللہ اس سے غصے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں بھائی کی دکان لینے کے لیے، پڑوسی کا زمین تھوڑا سا ہڑپ کرنے کے لیے، یا چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے، بڑی چیزوں کے لیے، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر کے سامان میرا نہیں ہے، جھوٹی قسم کھاؤں گا تو میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا، چرب زبانی کروں گا میرے حق میں فیصلہ آ جائے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حق میرا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دکان لیا، مر گئے، دکان چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے کسی کی بےایمانی جھوٹی قسم کھا کے کھیت لے لیا، مر گئے، کھیت چھوڑ کر چلے گئے،
روپیہ لے لیے، دھن دولت لے لیے، کچھ اور لے لیے، آپ مرے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کی سزا آپ کو دنیا کے اندر اگر نہیں ملی تو اس کی خطرناک سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے آدمی سے ناراض ہوگا اور غضبناک ہوگا، اور اسی غصے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 4 سزائیں آدمی کو دے گا، بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب اس آدمی کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے غصے میں ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز یہاں پہ بہت ضروری بتانا کہ آپ اگر اس طرح کی حدیثیں دیکھیں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ جو 3 کا تذکرہ ہے نا، یہ اصل میں حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے نہیں کہ 3 ہی لوگ ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ 3 ہی لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کا 4 معاملہ کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا، 3 ہی لوگ، یہ حاصر کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر جو ثلاثۃ آیا ہے، یہ اصل میں تعداد بتانے کے لیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 کہا، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اور 3 کہا، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اور 3 کہا، اس میں سے تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کل قیامت کے دن محروم ہوگا، وہ احسان جتلانے والا، منان المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ آدمی جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو دینے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، احسان کیسے جتلاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا، کوئی نیکی کا معاملہ کیا، اب جب اس آدمی کے جس کو پر اس نے احسان کیا تھا اس سے کچھ مدد لینے کی ضرورت پڑی یا اس کی ضرورت پڑ گئی، اب اگر وہ آدمی نہیں سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یعنی ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے رویہ اپناتے ہیں۔ اگر کسی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے کسی کو قرض دے کر مدد کر دیا، آپ نے اس کو پر احسان کیا۔ کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے وہ اس کی ضرورت پوری کر کے اس کو پر احسان کیا، بلا شبہ آپ نے احسان کیا، صدقہ کر دیا، یا اور کوئی چیز راشن وغیرہ کا معاملہ آپ نے کسی کو پر احسان کر دیا۔ اب 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آپ کو اس کی کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، اب وہ آپ کی بات نہیں سنا تو لان تان، بھول گیا اپنا برا وقت، وہ فلاں ٹائم آپ کو یاد نہیں ہے جب پورے ساتھی آپ کو ساتھ چھوڑ دیے تھے، آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، اب لڑکھڑا رہے تھے، میں ہی تھا جب پوری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی تو میں تمہارا ساتھ دیا تھا، وہ اتنا دیا تھا، وہ دیا تھا، راز بہت ساری چیزیں، جتنے احسانات کیا رہتا ہے اس میں نمک مرچ لگا کر اور بیان کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا بد نصیب جو لوگوں کے اوپر احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے، اپنی زبان سے یا اپنے کیریکٹر سے یا اپنے دل سے احسان جتلانے والا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے۔ کتنا بڑا گناہ ہے احسان جتلانا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنۃ منان، جو احسان جتلانے والا ہے جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا گناہ ہے احسان جتلانا۔ اب آپ یہ احسان جتلانا یا اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانا یا اظہار کو ٹکنے کے نیچے لٹکانا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ تینوں گناہوں کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ٹکنے کے نیچے پاجامہ لٹکانا، جھوٹی قسم کھا کے تجارت یعنی کاروبار کرنا، اور اسی طرح سے احسان جتلانا، ان تینوں گناہوں کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ اور تکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ تکبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر کیسے؟ نیچے لٹک رہا ہے تو لوگ تھوڑا یعنی لوگ تھوڑا اکڑ کر کے چلتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکبر یہی ہے کہ آدمی اپنا پیجامہ، اپنا اظہار ٹکنے کے نیچے لٹکایا، ٹکنے کے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی نشانی ہے۔ اور جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ تکبر اس معاملے میں کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، دیکھو میں نے ٹوپی پہنا دیا ہے نا۔ لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، لوگوں کو کیا سمجھتا؟ بیوقوف سمجھتا ہے، دیکھو میں ایسا بزنس کیا، فلاں کچھ نہیں بیچ پایا، میں اتنا بیچ لگا، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی احسان جتلاتا ہے، جس کے اوپر احسان کیا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں، تیرے اندر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، میں تھوڑا سا دیا، آج جو تم پیروں پہ چل رہا نا، جو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی دکان چلا رہا نا، وہ میرا دین ہے، تیری کیا حیثیت تھی؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور تکبر اللہ کو پسند
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، ابن آدم میری چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے۔ تکبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ کس بات پہ تکبر بھائی؟ کون سے بات پہ تکبر؟ انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے جبکہ وہ گندی جگہوں سے پیدا ہوا ہے؟ انسان کو تکبر کیسے دیتا ہے؟ ایک معمولی سا مچھر ڈنک مار دیتا ہے تو 4 دن تک بستر نہیں چھوڑ پاتا ہے۔ تکبر کس بات پہ تکبر؟ آنن فانن چلتے پھرتے اٹیک آیا، دل کا دھڑکن بند ہو گیا، ختم۔ تکبر انسان کے لیے تکبر، اس لیے گناہ اتنا بڑا ہے تینوں میرے بھائیوں، کیونکہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں کیوں، صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ عربی سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں۔ 3 لوگ ایسے ہیں یا 3 ٹائپس کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں بولے گا جس سے ان کے دل کو خوشی ہو جائے۔ بات تو اللہ بولے گا، بات تو اللہ کرے گا، لیکن ایسی بات کرے گا کہ آدمی سوچے گا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو بہتر رہتا، لے جا جہنم میں فرشتوں اس کو، ارے خطرناک، کوڑے برساؤ اس کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بات کرے گا وہ خوش کرنے والی بات نہیں کرے گا ان سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا نہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹے موٹے گناہوں، سارے گناہوں کو لے کر کے ایک بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ ان کے معاف نہیں کرے گا، اور نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کون لوگ ہیں؟ دوسری حدیث پہ میں آ گیا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رجل علی فضل مائن بالطریق یمنع منہ ابن السبیل، ایک آدمی ہے جو اس کا گھر راستے میں ہے یا صحرا میں ہے، کٹیا بنا کے رہ رہا ہے، بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، تالاب کے اندر پانی رکا ہوا ہے، یا اس کے گھر کے پاس یا اس کی زمین میں سے یعنی ندی بہ رہی ہے، تالاب ہے، ندی نالے بہ رہے ہیں۔ اب ایک مسافر آدمی چلتا پھرتا آیا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، خود پینے کی اس کو ضرورت ہے، اپنے جانور کو پلانے کی ضرورت ہے، یا اور کسی ضرورت کے تحت اس کو پانی چاہیے، اور وہ جو آدمی ہے جس کا گھر ندی کے کنارے ہے یا جس کا گھر تالاب کے کنارے ہے، وہ پورے تالاب پر اور پورے ندی کے پانی پر قبضہ جما کر بیٹھا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میری ضرورت جو تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب ایکسٹرا پانی ہے، اب میری ضرورت سے زیادہ پانی ہے، لیکن چلتے ہوئے مسافر کو پانی نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو صحرا کے اندر مسافر، ضرورت مند مسافر کو اپنی ضرورت سے زیادہ پانی دینے سے منع کرے، وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ، پانی بہت قیمتی چیز ہے، پانی بہت قیمتی چیز ہے، اور ہر جاندار کو اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی بد نصیب ہے، اور ایسا آدمی بد نصیب اس لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم اس لیے کر دیا جائے گا کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھا ہے، اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، کوئی اور آ رہا ہے، وہ بھی مسافر ہے، پریشان حال ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی رکھنے کے باوجود بھی مسافر کو پانی نہیں دے رہا ہوں، اس کو پینے کے لیے، اس کے جانور کو پلانے کے لیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی سنگ دل ہے، اس کے اندر دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل در حقیقت پتھر ہے، سنگ دل وہ آدمی ہے، اس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کا تیسا اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، فیقول اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم امنعوک فضلی کما منعت فضلی ما لم تعمل یداک، اے ابن آدم تو ہی ہے۔ قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور اس آدمی سے پوچھے گا، اے ابن آدم تو ہی ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ پانی روک کے رکھا تھا اور تو نے مسافر کو نہیں دیا تھا، تو سن لے، آج جیسا تو نے دنیا کے اندر عمل کر کے آیا ہے ویسا تجھ کو میں بدلہ دے رہا ہوں۔ الیوم امنعوک فضلی، میں بھی تجھ کو اپنے فضل سے روک دے رہا ہوں۔ الیوم امنعوک فضلی، میرا فضل و کرم تیرے اوپر ہونے والا نہیں ہے، میں تجھ کو بھی اپنے فضل و کرم سے منع کر رہا ہوں، روک دے رہا ہوں۔ کما منعت فضلی، جیسا کہ تو نے دنیا کے اندر اپنی ضرورت سے زیادہ سامان کو روک دیا تھا، اپنی ضرورت سے زیادہ بچے ہوئے پانی کو روک کے رکھا تھا، ما لم تعمل یداک، جس پانی کو حاصل کرنے کے لیے تیرے ہاتھوں نے کوئی محنت نہیں کیا تھا۔ بارش برسی تھی، آپ کے تالاب میں جو پانی ہے، آپ کے گھر کے پاس جو نالا بہ رہا ہے، آپ کے گھر کے پاس جو ندی بہ رہی ہے، آپ کے کھیت سے جو ندی بہ رہی ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اس کا پانی آپ کا نہیں ہے۔ عرش والے نے پانی برسایا تھا، وہ بارش کے پانی سے رکا ہوا ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمت جو ہر جاندار کی کو ضرورت ہے، آپ اس سے ایک مسافر کو روک رہے، ضرورت مند کو روکے تھے دنیا کے اندر، اس لیے آج میں تم کو اپنے فضل و کرم سے روک دے رہا ہوں۔ اللہ
یہ لمبی لسٹیں ہیں ایسے بدنصیبوں کی جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جانے والے، ان کی لمبی لسٹیں ہیں. یہ چھٹا آدمی تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلٌ لَا يُبَايِعُ إِلَّا لِدُنْيَا. ساتواں وہ آدمی، وہ بدنصیب جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، خلیفہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے، امیر کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے. جو جس کا کام ہے، وہ امیر، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، جس کی ذمہ داری ہے، جس کی ڈیوٹی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کرے، سماج کے اندر اسلامی حدود اور قیود کو نافذ کرے، جس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آدمی جو ایسے خلیفہ سے یا امیر جماعت سے یا امیر المومنین سے ہاتھ پر بیعت کرے، اور بیعت اس لیے نہ کرے کہ اللہ کا حکم ہے، بیعت اس لیے نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، بلکہ بیعت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس رہیں گے تو دنیا ملے گی، اس کے پاس رہیں گے تو کرسی ملے گی، اس کے پاس رہیں گے تو نوکری ملے گی، اس کے پاس رہے گا تو گھر کا خرچہ چلے گا. تو جو آدمی ایسے خلیفہ اور ایسے امیر سے بیعت دنیا کے لیے کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کی ہاں اس کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آتَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَعَلَهُ. اگر بادشاہ، اگر خلیفہ، اگر امیر اس آدمی کو جس نے بیعت کیا ہے اس کی منہ مانگی چیزیں دیتا ہے، دیتا جا رہا ہے، تو وفا لہو، تو اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا ہے، بیجا تعریفیں تک کر ڈالتا ہے، بیجا تعریفیں تک کر ڈالتا ہے. جو بادشاہ نے نہیں کیا، جو خلیفہ نے اچھا کام نہیں کیا، وہ بھی بادشاہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے ہم کو بہت کچھ مل رہا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِلَّا لَمْ يَفِي لَهُ. اور اگر بادشاہ اس کے منہ مانگی چیزیں نہ دے، بادشاہ اس کے مانگی ہوئی چیزیں اس کو نہ دے، تو ایسی صورت میں ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وفاداری نہیں کرتا ہے، اس کے اطاعت و فرم برداری نہیں کرتا ہے، پھر اس کی اچھائیوں پر بھی برائیوں کا تھپیڑا ڈال دیتا ہے، برائیوں کا لیپا پوتی کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ کیا کیا، ایک نیکی کیا، یہ غلطیاں، پھر غلطیوں کی لسٹ آ جاتی ہے. جب دیتا ہے امیر، جب دیتا ہے خلیفہ، جب عطا کرتا ہے بادشاہ، تو پھر یعنی نیک برائیاں بھی اچھائیاں نظر آنے لگتی ہیں، برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں، خوب تعریفیں کرتا ہے. لیکن جب بادشاہ نہیں دیتا ہے، کسی بھی وجہ سے روک لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی یعنی اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبیاں بھی برائیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. ایسا بدنصیب آدمی جو دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے، وہ آدمی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا. ایک تیسری حدیث میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے 4 سزائیں. ان میں پہلا آدمی ہے شیخ زانی، بوڑھا آدمی، منہ کے دانت گر چکے ہیں. دوسری حدیث وہ ملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ. اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عائل متکبر، اور فقیر متکبر، تکبر کرنے والا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے تینوں کو بیان کیا ہے. پہلا کون آدمی؟ شیخ زانی، بوڑھا، زناکار، غلط کام کرنے والا. اسی طرح سے جھوٹا بادشاہ. تیسرا یعنی فقیر متکبر، تکبر کرنے والا فقیر. دیکھیں میرے بھائیوں، زنا ہے، زنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے. اس کی سزا اسلام نے متعین کیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے، چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، گناہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک یہ تینوں کے اندر جو برائیاں ہیں نا، یہ برائیاں اگر دوسروں لوگوں کو اندر ہوتی تو بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی نوجوان ہے، ہٹھا کٹھا ہے، تندرست ہے، کھاتا پیتا ہے، اگر اس سے وہ غلطی ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جوان تھا، خون گرم تھا، شیطان بہکا دیا اور اس کے اندر طاقت زیادہ تھی، جوش زیادہ، ایک بات سمجھ کے اندر آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ گناہ ہے. لیکن ایک آدمی وہ جس کو اب اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، جو ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو اپنا قبر کی یاد آنی چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین کا خوف آنا چاہیے، اس کو آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. وہ اس ایج میں پہنچنے کے بعد بھی آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے، قبر کو یاد کرنے کے بجائے، اللہ کا خوف دل کے اندر بسانے کے بجائے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور زنا کا مرتکب ہو گیا. جبکہ اس کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے جوانی کے مقابلے میں وہ جوش اور وہ خواہشات نفسانی بھی مات پڑ جاتی، پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بہت بگڑا انسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بگڑا انسان ہے.
اس ایج میں جب اس کے پاس اسباب نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، ذرائع کم ہے بلکہ نہ کے برابر ہے، اس ٹائم پہ اگر وہ آدمی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی بہت ہی اللہ رب العالمین کا نڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی جو ملک کذاب ہے، جھوٹا بادشاہ، ایک عام آدمی نوکر ہے، کوئی چپراسی ہے، وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی مجبوری میں بول دیا ہوگا، غلط کام کچھ ہو گیا ہوگا، باس اب ڈانٹے گا تو اس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہوں، یا تھوڑا سا کچھ لالچ پانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول کے اپنا عہدہ اونچا کرا لوں گا۔ تو ایک عام آدمی، غریب آدمی، چھوٹا موٹا آدمی، رعایا میں سے کوئی آدمی، پرجا میں سے کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آتا ہے، کوئی لالچ رہا ہوگا سامنے یا کسی چیز کا ڈر رہا ہوگا تو جھوٹ بول کے بچنا چاہتا ہوگا۔ لیکن ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے کہ ڈر کے وجہ سے، خوف کی وجہ سے جھوٹ بولے، اور اسے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے اسے سب دیا ہے، سب اس کو آتا ہے، پھر بھی اسباب نہ ہونے کے باوجود وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمپنی کا باس اگر جھوٹ بولے تو گنہگار اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اگر بڑا آدمی جھوٹ بولے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بڑے آدمی کے بعد کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے۔ چھوٹا آدمی بولے گناہ گناہ ہے، یاد رکھیے گا میرے بھائیو، گناہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ مجھے فلاں سے ڈر لگ گیا اس لیے جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح سے میں فلاں جگہ لالچ میں آ گیا تھا اس لیے جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے تجھے سب دیا ہے۔ اسی طرح تیسرا آدمی میرے بھائیو، عائل متکبر، تکبر کرنے والا فقیر آدمی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت والا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دیا ہے، اس نعمت کی بنیاد پہ تکبر کر رہا ہے، پیسے والا ہے، گاڑی والا ہے، بنگلے والا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے بھائی ہاں اللہ نے اس کو دیا ہے اس لیے تکبر کر رہا۔ تکبر جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، میں تکبر کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے، پا کر کے تکبر کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، ہاں بھائی اس کے پاس ہے۔ لیکن ایک آدمی جو روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس کی جیب، اس کا پورا جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی تکبر سے وہ آسمان پہ اڑا ہوا جا رہا ہے، تو ایسے آدمی تکبر کا اس کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، تو اس کا گناہ بہرحال دو چند ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو تقریباً 10 چیزیں میرے حساب سے بیان کی گئیں، جس کے اندر میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کیا ہے کہ یہ 10 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی 4 سزاؤں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو یہ تمام کے تمام ایسے جرائم جو اللہ رب العالمین ہم کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے والی ہوں، دور کر دینے والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے، اللہ تعالیٰ تیرے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں زندہ رہے، تیرے تعلیمات، تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو، اللہ تعالیٰ مسلمان بنا کے زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔